درود پاک جتنا زیادہ پڑھو گے قیامت کے دن حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ دوسری حدیث یہ بھی عبداللہ ابن مسعود کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کچھ ملائکہ کی جماعتیں مقرر فرمائی ہیں، سیاحین، زمین میں سیاحت کرنے، آسمانوں سے اتر آتے ہیں، تیرے درود کی کوئی بے قدری رب نہیں کرتا، بڑی قدر کرتا ہے۔ تیرے درود کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں باقاعدہ، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تلاش کرو وہ کہاں ہیں لوگ جو میرے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور اس وقت یقین کر جب تو گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں یا دکان پر درود شریف پڑھ رہا ہے، یقین کر کے اللہ کے فرشتے تیرا درود سن رہے ہیں اور نبی کی پاک کی جناب پاک میں پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا یبلغونی من امتی السلام، جو بھی امتی درود پڑھتا ہے فوراً فرشتے حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں۔ تیرا سلسلہ بارگاہ نبوت کے ساتھ ہر وقت قائم ہو سکتا ہے، ادھر سے انتظار ہے، ادھر ہی تھوڑا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من احد یسلم علی اللہ رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ ابو داؤد اور بہقی کی حدیث ہے، جب بھی کوئی امتی سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا ضرور جواب دیتا ہوں۔ ہاں، یہ بات اگر ذہن میں آ جائے نا اور رہے ذہن میں، اور آپ کے ذہن میں یقیناً رہے گی، ہاں مجھے بڑا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق کہ جب آپ درود پاک پڑھیں آنکھیں بے شک بند کر لیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میرا سلام فرشتے پیش کر رہے ہیں اور حضور اپنے وعدے کے مطابق مجھے جواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور بھائی محلے میں کسی کے نام اگر وزیر اعظم کا ٹیلی فون آ جائے تو سارے محلے میں ٹھنڈورا پیٹے گا۔ اور وزیر اعظم کیا ہے؟ آج وزیر اعظم کل جیل میں ہے، وہ تو سید المرسلین ہے، وہ امتی کو سلام عطا فرمائے تو اس امتی کا سر تو عرش مولا تک جا پہنچے گا نا۔ لیکن ایک مسئلہ میرے لیے بڑا مشکل بن گیا، آپ آسانی کر دیں، میری مدد فرما دیں۔ اتنے لوگ ہیں، جب دنیا میں مدد تو جائز ہے نا، مشکل کشا دسو، مشکل آسان تو کرتے ہو نا۔ میں 3 آدمی بیک وقت مجھے سلام کہیں نا تو میں ایک کا جواب تو دے سکتا ہوں، 2 کا نہیں دے سکتا۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ بیک وقت ایک کا ہی جواب ہے، کو سلام کہنا ہے نا۔ تو نبی پاک پر کتنے لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، وہاں بھی مواجشی کے سامنے بھی اور دور بھی آپ کی خدمت میں ہر وقت سلام پڑھنے والے سلام پیش رہے ہیں، اور حضور کا وعدہ ہے جب بھی کوئی سلام پیش کرے گا میں ضرور جواب دوں گا۔ مجھے مسئلہ تو سمجھاؤ، حضور کیسے جواب دیتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ کیسے ویسے ادھر کی باتیں ہیں، ادھر کچھ اور معاملہ ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ نہ چھیڑنا کہ دور سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، نہ چھیڑنا، ورنہ تیری نبض جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہو جائے گی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ درود پڑھنے والے کا درود حضور تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب پہنچتا ہے تو علم ہو گیا، جب نبی کو علم ہو گیا ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ وکر بقبری ملکن آتا اسماء الخلائق، اللہ تعالیٰ نے میری قبر انور پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جو ساری مخلوق کی آوازوں کو سنتا ہے۔ وہ میرے بیلی اس بات کو تو مان لیں گے نا کہ فرشتہ سنتا ہے، اس کو نہیں مانیں گے کہ حضور بھی سنتے ہیں، جی ہم اس بات میں نہیں پڑھتے۔ اور وہ فرشتہ سنتا ہے جہاں بھی کوئی درود پڑھتا ہے۔ آگے حدیث پاک کا معنی سمجھو، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلان بن فلان سلام عرض کر رہا ہے۔ سلام پڑھنے والے کا نام اس کو کس نے بتا دیا؟ اس کے باپ کا نام کس نے بتا دیا؟ وہ فرشتہ۔
پڑھنے والے کا نام بھی لیتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لیتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، وہ سلام پیش کر رہا ہے، حضور جواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ بات چھوڑ دو کہ دور سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ان کو علم تو ہو جاتا ہے نا، اور تم درود پڑھنے کی فکر کرو، باس میں نہ پڑھو، درود پڑھو، اور ایسا درود پڑھو جس میں صلاۃ کا صیغہ بھی ہو اور سلام کا بھی صیغہ ہو۔ دوستو میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، 10 منٹ میں نے زیادہ لے لیے، لیکن 2 بجے تک تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں نا؟ یہ تو ایک معمول کی بات ہے نا، معمول کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم وعلی آلہ وصحابہ ازواجہ وآل بیتہ واولیاء امتی اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔